جماعت اسلام کے تمام طلباء و طالبات، ہم پڑھ رہے تھے جدید ذرائع ابلاغ۔ جدید ذرائع ابلاغ کے ہم نے پچھلے لیکچر میں ابلاغ کی ابتدا اور اہمیت کا ذکر کیا ہے کہ کن کن چیزوں پر کس میدانوں میں ابلاغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مختصراً ہم نے یہاں دیکھا تھا۔ چلیے آج ہم کے اس لیکچر میں دیکھتے ہیں ابلاغ کے ذرائع۔ ذرائع کون کون سے ہیں؟ تو ابلاغ خیالات، نظریات، احساسات اور رویوں کا نام ہے، لہٰذا اس کے اظہار کے مختلف ذرائع ہیں، جیسے زبان ہے، اشارات، علامات، ایک چہرے کے تاثرات اور تحریر۔ ان چار طریقوں سے انسان کیا ہے، ابلاغ کرتا ہے۔ زبان کے ذریعے سے بولنا، اس کے علاوہ اشارات کر کے لوگوں کو اشاروں کے ذریعے بتا کر، چہرے کے تاثرات، رہ کے خاموش بھی ہر بات بتا دیتا ہے، چہرے اچھے برے حالات بتا دیتا ہے، تو چہرے کے جو تاثرات ہوتے ہیں اس سے بھی ایک بہت بڑا یہ ابلاغ کا ذریعہ ہے۔ اور چوتھا جو ہے وہ تو مستحکم ہے اور ایک دم تحقیق شدہ، اس کو اور جس کو ہم کہتے ہیں تسلیم شدہ ہے، وہ ہے تحریر۔ مطلب جو چیزیں لکھی ہوئی ہے، تحریر کی ہوئی ہے، کوئی معلومات وغیرہ، تو وہ تو مصدقہ یا خاص کر تصدیق شدہ ہوتا ہے۔ چلیے ہم اس کے بارے میں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اہم ذرائع میں کس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ ابلاغ کے لیے سب سے پہلے جو ممکنہ ذریعہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ زبان ہے۔ تخلیق آدم کے ساتھ ہی ایک مخصوص زبان وجود میں آ گئی تھی اور ترقی کر کے اس سے مختلف زبانوں نے جنم لیا اور ابلاغ کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ انسان اور حیوان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اول الذکر اپنی ضروریات و خیالات و نظریات کے لیے ابلاغ کرتا ہے، جبکہ مؤخر الذکر صرف ضرورت کے تحت اس لیے انسان تک پہنچاتا ہے اور اسی زبان کو استعمال کرتا ہے جس کو دوسرے لوگ سمجھ سکے۔ اس طرح ابلاغ کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ زبان انسان کے پاس ایک ہتھیار کی حیثیت رکھتی ہے، جس کو جب چاہے جس طرح چاہے استعمال کر سکتا ہے، اور زبان کے ذریعے وہ کام انجام دے سکتا ہے جو کسی دوسرے طریقے سے سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ آج زبان کی بدولت ہی علم کے خزانے قدیم سے لے کر جدید تک ہمارے پاس موجود ہے اور ہم ترقی کے منازل طے کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں یعنی انسان جب اپنے خیالات کا ذکر کرتا ہے تو وہ زبان سے کرتا ہے، اور زبان سے کہی ہوئی چیز مطلب یہ ہے کہ وہ فوراً سمجھ جائے گا اگر جو سامنے والا ہے جس کو ہم اپنے خیالات بتا رہے ہیں، جس کو ہم اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، وہ زبان جانتا ہے تو بہت ہی کم وقتوں میں اور بہت تیزی سے اور آسانی کے ساتھ وہ زبان کو سمجھ جائے گا اور ابلاغ کا عمل اتنی ہی جلدی ہو جائے گا۔ چلیے پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہے اشاروں کے ذریعے ابلاغ ہوتا ہے۔ وہ کس طریقے سے ہے؟ تو دیکھیے زبان کے علاوہ مختلف قسم کے اشارات بھی ابلاغ کا اہم ذریعہ ہے۔ اگر صرف زبان پر اکتفا کیا جائے تو گونگے بہرے افراد تو ابلاغ کرنے قاصر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کہیں باتیں سب کے سامنے کہنے کی نہیں ہوتی، انہیں بھی مخصوص اشاروں کے ذریعے کہا جاتا ہے۔ یعنی اشارات کے ذریعے بات سمجھانا یا پہنچانا بھی ابلاغ کہلاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسا کسی شاعر نے کہا ہے کہ آنکھوں کو عرض غم کا سلیقہ سکھا دیا، آنکھوں کو عرض غم کا سلیقہ سکھا دیا، لب ہل نہ پائے اور فسانہ سنا دیا۔ ایسے بھی ہوتا ہے، اشاراتی زبان جو ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ بغیر کہے ہی اشاروں سے انسان بہت کچھ باتیں بھی کہہ دیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، محسوس بھی کر لیتا ہے۔ تو یہ بھی ابلاغ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ تو ان اشارات کو بہت سارے کچھ اقسام میں تقسیم بھی کیا گیا ہے۔ تو وہ کون کون سے اقسام ہیں؟ تو ایک ہے جسمانی اشارے، مطلب جسم کے ذریعے اشارے جو کیا جاتے ہیں اس طریقے سے۔ دوسرے اشارے کون سے؟ خاکے اور لائنیں،
یعنی کچھ چیزیں ایسے خاکے لگا کر لکھ کر اس پہ بتا کر بھی ہم کوئی بات یا کوئی خیال یا کوئی جو محسوس ہو رہا ہے اس کو ہم دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں۔ تیسرا ہے رنگوں کے اشارے، یعنی مختلف رنگ مختلف نظریات کو پیش کرتے ہیں۔ جیسا ہم نے دیکھا ہے ٹریفک سگنل کا، وہاں کچھ بولا نہیں جاتا، صرف ہم دیکھتے ہیں کہ لال اگر نشان کا لائٹ چالو ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنی گاڑیوں کو رکا دیتے ہیں، وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں۔ جیسا بھی اگر گرین سگنل آ جاتا ہے، ہرے رنگ کی بتی جل جاتی ہے تو ہم وہاں سے فوراً آگے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ ایک اشارات ہے، یہ رنگ بھی بہت ساری چیزوں کی یہ عکاسی کرتے ہیں۔ جیسے اگر سفید رنگ کی بات کہا جائے تو یہ امن کی نشانی ہوتی ہے یہ اس میں، اور جہاں پر لال رنگ وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ خطرہ ہے، ڈینجر ہے، تو وہ چیزوں کو وہاں پر وہ اس طریقے سے استعمال کی جاتی ہے۔ یعنی مختلف رنگ مختلف خیالات کی عکاسی کرتا ہے، تو جو ابلاغ کا یہ بھی بہت اہم مانا جاتا ہے۔ مختلف جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں مختلف عمارتوں کو پیلے کلر کا رنگ لگایا جاتا ہے، کیوں؟ تو اس کی ایک اپنی